السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا جو لیسن ہے وہ ہے ختم نبوت اور عطایت رسول، تو سبق نمبر 2 ہے اور اس کو آج ہم اسٹڈی کریں گے۔ تو جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو چیز میں آپ کو ہائی لائٹ کرواتی جاؤں گی، انڈر لائن کرواتی جاؤں گی، وہ آپ نے اچھے سے کرنی ہے، آپ کو ایم سی کیوز میں پوچھی جا سکتی ہے۔ پہلے ہم اس کی ریڈنگ کریں گے اور بعد میں ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں شارٹ کوسچنس کریں گے، فل ان دا بلینکس جو بھی آئیں گی، ٹھیک ہے، خالی جگہ آئے گی، شارٹ کوسچن ہوں گے، مختصر سوالات ہوں گے اور دوسرے لانگ کوسچنس، ٹھیک ہے، سب کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم اس سبق کو پڑھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں بنا وقت ضائع کیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سے نبی اور رسول بھیجے، ٹھیک ہے۔ یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے، پیغام پہنچانے کے لیے بہت سارے نبی اور رسول بھیجے تھے دنیا میں۔ سب انبیاء کرام علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیا۔ وحدانیت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی سارے انبیاء نے یہی درس دیا آگے کہ اللہ ایک ہی ہے، واحد ہے اور اس کے سوا کوئی اور اللہ نہیں ہے ہمارا، ٹھیک ہے، ایک ہی رب ہے ہمارا۔ سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ اب یہ بات تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ سب سے آخری نبی ہمارے جو ہیں وہ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا، ان پہ نبوت ختم ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی جہاں پہ نبی ختم ہو چکے ہیں اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے ان کو خاتم النبیین کہتے ہیں۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد رسالت یا نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا بھی ہے تو وہ جھوٹا ہوگا، ٹھیک ہے، اس کا یقین نہیں کیا جانا چاہیے، ٹھیک ہے، اور وہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اور اسی بات پہ اگر ہم رکھتے ہیں یقین تو اس کو ہم کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت، یعنی نبوت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، سورۃ الاحزاب کی آیت ہے یہ، اور اس کا ترجمہ ہے، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی دنیا میں مرد ہیں ان میں سے کسی کے باپ نہیں ہے حضرت محمد، ٹھیک ہے، کوئی بھی ان کا بیٹا نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ضرور ہیں اور آخری نبی بھی ہیں اور اللہ اس بات کو خوب جانتا ہے۔ اچھا جی، یہ آپ کو بلو باکس میں نظر آ رہا ہے، اس میں لکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ یعنی حضور پاک نے یہ خود بات کہی ہے کہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ تو اس بات کی تصدیق قرآن سے بھی ہو گئی اور حدیث سے بھی ہو گئی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے کے تمام انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے گھر بنایا اور اس میں ہر طرح کی زینت پیدا کی، لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوٹ گئی۔ اب تمام لوگ آتے ہیں اور مکان کو چاروں طرف سے گھوم کر دیکھتے ہیں اور تعجب میں پڑ جاتے ہیں، لیکن یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ یہاں پر ایک اینٹ کیوں نہ رکھی ہے، تو میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں، یعنی نبوت کو پورا کر دیا۔ ایک گھر مثال دیا انہوں نے، ٹھیک ہے، اگر ایک گھر بنا ہوا ہے اور وہ مکمل طور پہ بنا ہوا ہے لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے تو وہ نامکمل ہی رہے گا، تو جب وہ اینٹ لگے گی تو وہ پورا ہو جائے گا۔ اسی طرح سے نبوت کی بھی یہی مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری اینٹ تھے، یعنی آخری نبی تھے، اور اس کے بعد وہ نبوت کا جو سلسلہ تھا وہ پورا ہو چکا ہے، اب ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزمان ہے، آپ پر آخری کتاب قرآن مجید نازل کی گئی، یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کو محفوظ فرمایا، اب قیامت تک کسی اور نبی یا رسول کی ضرورت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام کی تعلیمات کو مکمل کر دیا گیا ہے، اس لیے انسانوں کی کامیابی اور نجات کا واحد راستہ قرآن مجید پر عمل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کو محفوظ کر دیا، قرآن مجید نازل کی گئی، اس میں ہمارے لیے ہماری زندگی گزارنے کے تمام طریقے موجود ہیں، اس میں
اگر ہم قرآن پاک پر عمل کریں تو ہم اپنی زندگی کو آسانی سے بسر کر سکتے ہیں، اور قیامت تک نہ تو کوئی نبی آئے گا نہ رسول آئے گا، اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ ہماری تعلیمات جو ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنا چاہیے۔ نیکسٹ ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی پیروی ہے، یعنی نبی کریم نے ہمیں جو کام کرنے کے لیے بولا ہے ان کو ہمیں کرنا چاہیے، ان کی پیروی کرنی چاہیے، اور جن کاموں سے ہمیں روکا گیا ان سے رک جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورۃ النساء کی آیت 80 ہے، یہ ترجمہ ہے، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی تو یقیناً اسی نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ یعنی اگر کسی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہے، اگر انہوں نے نبی کی بات مانی ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کی بات مانی ہے۔ قرآن مجید کی ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا چاہتا ہے اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ناگزیر ہے، یعنی آپ نے جن کاموں کا حکم دیا ان پر عمل کرے اور جن کاموں سے منع کیا ان سے رک جائے۔ قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کو بہترین نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اب ساری بات یہ ہے مختصر سی کہ جس چیز کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا ہے وہ کام کرنے چاہیے، اور جن کاموں سے روکا ہے ان سے رک جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اسی میں ہماری بھلائی ہے اور اسی کا حکم اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ پنک کلر کا باکس ہے، اس میں لکھا ہے فرمان الہی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں عطا فرمائے تو اسے لے لو، اور جس سے تمہیں منع فرمائے اس سے رک جاؤ، یعنی جو کام کرنے کا وہ کہیں اس پہ عمل کرو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کس کام سے ہمیں روکا گیا ہے؟ تو ہم احادیث سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اس کے مطابق ہمیں وہی کام کرنے چاہیے جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ نیکسٹ ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت۔ سنت کے معنی طریقہ کے ہیں، ٹھیک ہے۔ سنت کے کیا معنی ہیں؟ طریقے کے ہیں، یعنی کس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا۔ سنت نبوی سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری، ہمیں بھی اسی طریقے سے گزارنی چاہیے۔ تو اگر ہم اسی طریقے سے گزاریں گے تو یہ سنت ہوگی اور ثواب ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، گفتگو کرنے، لین دین اور عبادت میں جو طریقہ اختیار کیا وہ سنت میں شامل ہے، یعنی انہوں نے گفتگو کس طرح سے کی اپنی زندگی میں، کھانا پینا کس طرح کا تھا، ٹھیک ہے، اٹھنا بیٹھنا، گفتگو کرنے کا انداز، ایک دوسرے سے ان کا بیہیویئر کیسا تھا، اور عبادت کرنے کا کیا طریقہ تھا، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سنت میں شامل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ دین میں سنت کی بنیادی حیثیت ہے اور یہ اسلامی شریعت کا اہم ماخذ ہے۔ سنت کو جانے بغیر قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنا ممکن نہیں۔ اگر ہم سنت کو نہیں جانیں گے تو قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل نہیں کر سکیں گے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ قرآن مجید میں ہمیں ہر چیز کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اس کا طریقہ جو ہے وہ نبی کریم نے بتایا۔ جب تک ہمیں اس کا طریقہ نہیں پتہ چلے گا ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے۔ فار ایگزامپل آپ کو مثال دیتی ہوں، قرآن مجید میں ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو لیکن ہمیں نماز کا طریقہ کس نے بتایا؟ ہمارے نبی نے، ٹھیک ہے، کہ نماز کیسے ادا کرتے ہیں اس کا طریقہ ہمیں نبی نے بتایا۔ تو اسی طرح سے جس کام کا بھی ہمیں کرنا ہے، اس کی قرآن مجید کی کسی بھی تعلیمات پر عمل کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں سنت کو جاننا ضروری ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور جہاد کی فرضیت کا ذکر ہے، لیکن ان کی تفصیل اور طریقہ سنت نبوی سے معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو تمام اہل ایمان کے لیے نمونہ قرار دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب سمجھ آئیے آپ کو؟ ہمیں عملی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے، ہر کام کی انجام دہی میں سنت نبوی سے رہنمائی لینی چاہیے تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ فرمان مصطفیٰ ہے پنک باکس میں، جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، یعنی اگر کسی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پہ اعتراض کیا کہ اس کو نہ مانا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کا تعلق نہ تو امت سے ہے، نہ ہی وہ مسلمان ہے، وہ مومن نہیں ہے، اس کا تعلق حضور پاک کی امت سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
تو وہ اس کا تعلق ختم ہو گیا. اچھا اس کے بعد مشق کرتے ہیں, درست جواب پر نشان لگائیں. قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا ہے خاتم النبیین, حبیب اللہ, خلیل اللہ, خلیفۃ الارض. تو خاتم النبیین کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. حدیث مبارک کے مطابق نبوت کو مانند قرار دیا مکان کے, درخت کے, پل کے, دروازے کے, مکان کے مانند. ٹھیک ہے, یہ ہم پڑھ چکے ہیں. تو جب ہم اس کو ریڈ کر لیں گے تو اس کے بعد ہمارے لیے یہ ایکسرسائز مشق کرنا کچھ مشکل نہیں ہوگا, کیونکہ ہم پڑھ چکے ہوں گے. اس لیے میں پہلے آپ کو ریڈنگ کرواتی ہوں تاکہ ہم مشق آسانی سے کر سکیں. سنت کے لفظی معنی ہے پیروی, محبت, اطاعت, طریقہ. تو سنت کے معنی ہے طریقہ. ٹھیک ہے. ختم نبوت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان موجود ہے سورۃ البقرہ میں, سورۃ آل عمران میں, سورۃ الاحزاب میں, سورۃ القلم میں. تو سورۃ الاحزاب میں اس کا ذکر موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کا نام ہے تورات مقدس, زبور مقدس, انجیل مقدس, قرآن مجید. تو آخری نبی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان پہ آخری کتاب قرآن مجید نازل ہوئی. تو قرآن مجید جو ہے یہ صحیح آپشن ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں. سب سے پہلا ہے اطاعت کے لفظی معنی ڈیش کے ہیں. تو اطاعت کے لفظی معنی پیروی کرنا کے ہیں. اس کے بعد ہے نجات اور کامیابی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیش ضروری ہے, اطاعت ضروری ہے. ٹھیک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی ڈیش کی ضرورت نہیں ہے, کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ میں نے کچھ خود سے یہ لکھے ہیں اور اس لیے تھوڑی رائٹنگ بھی اس طرح سے آئی ہے, کیونکہ اس پہ لکھنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے لیپ ٹاپ پہ, تو اس لیے. لیکن آپ کو سمجھ آ رہی ہے اتنا کافی ہے. ساتھ ساتھ میں بول رہی ہوں. زندگی کے تمام معاملات میں ڈیش سنت نبوی سے ملتی ہے رہنمائی. ٹھیک ہے. کیا ملتی ہے؟ رہنمائی سنت نبوی سے ملتی ہے. اس کے بعد ہے سیرت مبارک ڈیش کی عملی تفسیر ہے. تو اس کا آنسر ہے قرآن مجید. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے مختصر جواب تحریر کریں. عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ لکھیں. سب سے پہلا سوال ہے عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ لکھیں. یہ آپ کے پاس فرسٹ کوشچن کا آنسر ہے, یہ آپ کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. نہیں ہے محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ, لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے, اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یہاں تک سوال نمبر 1 کا جواب ہے. اس کے بعد ہے سنت نبوی کا مفہوم بیان کریں. تو یہاں سے ہے سنت کے معنی طریقے کے ہیں. سنت نبوی سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. یہاں سے لے کر وہ سنت میں شامل ہے. یہاں تک آپ کا سوال نمبر 2 ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے. یہاں سے جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا چاہتا ہے اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ناگزیر ہے. یعنی آپ نے جن کاموں کا حکم دیا ان پر عمل کرے اور جن کاموں سے منع کیا ان سے رک جائے. قرآن مجید میں نبی اکرم کے اسوہ کو بہترین نمونہ قرار دیا گیا. یہاں تک سوال نمبر 3 کا جواب تھا. ساتھ ساتھ آپ ہائی لائٹ کرتے جائیں, مارک کرتے جائیں آنسرز کو. اس کے بعد چوتھا ہے سنت نبوی کی پیروی کیوں ضروری ہے. یہاں پہ ہے سنت کو جانے بغیر قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنا ممکن نہیں. یہاں سے لے کر یہاں تک اہل ایمان کے لیے نمونہ قرار دیا گیا ہے. یہاں تک آپ کا سوال نمبر 4 ہے. اس کے بعد ہے تفصیلی جواب تحریر کریں. سب سے پہلا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت کا مفہوم اور اہمیت بیان کریں. تو یہ یہاں سے سٹارٹ ہوگا شروع سے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سے نبی اور رسول بھیجے. یہاں سے لے کر یہ آیت جہاں پہ اینڈ ہو رہی ہے یہاں تک سوال نمبر 1 کا جواب ہے. اس کو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے
بعد دوسرا سوال ہے سنت نبوی عبادات اور معاملات میں ہماری کس طرح سے رہنمائی کرتی ہے. سیکنڈ اور لاسٹ کوشچن ہے یہ، اور یہ ہمارا جو ہے یہاں سے سٹارٹ ہوگا سنت کو جانے بغیر، ٹھیک ہے، یہاں سے لے کر کامیابی حاصل ہو تک. یہ ہمارا دوسرا سوال ہے، ٹھیک ہے، لانگ. تو یہاں تک آج کا ہمارا سبق تھا. آئی ہوپ سو آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، اور ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اور اگر کوئی کویسچن ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.